اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا آئی ایم ایف پاکستان اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ۔ یہ ابھی کل بروز جمعہ جو تھا، ڈیٹ تھی 30 جون 2023، اس پہ یہ سائن کیا گیا۔ یہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن تھا، بیکاز اگر فار ایگزامپل پاکستان کا جس طریقے سے پہلے سچویشن چل رہی تھی تو یہ اسی طرح چلتی رہتی تو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ تھا، اور الٹیمیٹلی ان نک آف دا ٹائم جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے اچھا ڈیسیژن لیا اور یہ ایگریمنٹ جو تھا وہ کر لیا۔ اب اس سے ہوا کیا ہے، دا آئی ایم ایف اسٹاف اینڈ پاکستانی اتھارٹیز، یہ جس طرح میں نے آپ کو ابھی آلریڈی بتایا، اس کا جو فردر پروسیس ہے وہ بائی دا مڈ آف جولائی یہ تقریباً ایکسپیکٹڈ ہے، اور جب یہ مڈ آف جولائی تک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں کچھ جو پیسے ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے، تقریباً کوئی 2 کے راؤنڈ اباؤٹ جو بلین ڈالرز ہیں، 2.5 بلین ڈالرز کا انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور انہوں نے تقریباً 3 بلین ڈالر تک ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کی جو پہلی ٹرینچ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں مل جائے گی، لیکن مڈ آف جولائی تک جو ہے وہ اس چیز کا فائنلائز ہو گیا، جو پروسیس ہے وہ فائنلائز ہو جائے گا۔ اچھا، جب یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد سے میں نے دیکھا بہت زیادہ جو ٹویٹر کے اوپر نا بہت زیادہ سیلیبریشنز کی جا رہی ہیں، لائک جو گریٹ نیوز فار پاکستان، مفتاح اسماعیل کا نہ کہنا، خواجہ محمد آصف ہو گیا، احسن اقبال ہو گیا، اسحاق ڈار ہو گیا، شہباز شریف، مطلب کہ نا یہ سارے اس چیز کو نا بہت ہی ایسے لے رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے نا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس انہوں نے وہ کر لی ہو۔ سر، آپ نے قرض لیا ہے، اور قرض بھی سود کے اوپر، مین کہ آپ نے اس کو پے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ جو یہ سارے اس ٹائم سیلیبریشنز کر رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اگین کچھ موقع مل جائے گا اس طرح کی شاہ خرچیاں کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اگر فار ایگزامپل ہمارے ملک کے اندر پہلے ہی کچھ ریفارمز کر لی جاتی تو ہمیں دوبارہ بار بار آئی ایم ایف کے پاس یا اس طرح ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے پاس جانا ہی نہ پڑتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آپ سیلیبریشنز کر رہے ہیں، اس کا بھی جو نقصان ہے یا اس کے جو ریپرکینس ہیں وہ بھی عام عوام پہ پڑنے ہیں، وہ ہم پہ پڑنے ہیں، آپ کے اوپر تو پھر اگین آپ لوگوں نے تو بچ ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں، اور جو کام ہیں کرنے والے وہ کریں۔ ان مائی اوپینین یہ جنرلی میں صرف ایک سم ٹائمس آپ کے اندر کا وہ جو ایک انسان ہے نا، جب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں، still they are doing and we are accepting، تو یہ پھر بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے ایگریمنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ ہمیں اب ملا کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ہمیں 3 بلین ڈالر جو ہوگی وہ ہمیں فنڈنگ ملے گی، اسپریڈ اوور 9 منتھس، یہ 9 منتھ کا پلان ہے، اس کے بعد پھر اگین ان 9 منتھ کے اندر ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی، الیکشن ہو جائیں گے، تاکہ اس الیکشن کے بعد پھر جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل وغیرہ ہوگی وہ کرے گی۔ اس کے بعد یہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفالٹ، یہ ایک بہتر اور پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے اس آئی ایم ایف کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی، اس کی یہ ہے کہ اب پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے ایٹ لیسٹ بچ گیا ہے۔ اس کے بعد جی اب یہ پاکستان کے لیے بینیفیشل کس لیے ہے کہ امیجیٹ ایفرٹس ٹو، اب اتھارٹیز کے پاس کوئی ایک چانس ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ امیجیٹ ایفرٹس کر سکتے ہیں ٹو اسٹیبلائز دا اکانومی فرام دا ریسنٹ ایکسٹرنل شاکس، ٹھیک ہے، جس کے اندر کووڈ 19 ہو گیا، جس کے اندر رشیا یوکرین وار ہو گئی، اور اس کے علاوہ آئل کی پرائسز جو اس ٹائم آل ٹائم ہائی ہے، اس چیز کے لیے کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پریزرو میکرو اکانومک اسٹیبلٹی، ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے کچھ جو اسٹیپس ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پرووائڈ اے فریم ورک فار فائنینسنگ فرام دا ملٹی لیٹرل اینڈ بائی لیٹرل پارٹنرز، ٹھیک ہے؟ اب مطلب کہ ہمارے پاس یہ بھی ٹائم ہے کہ ہم
اور جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یا ہم کچھ لونز جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوٹ، اب کیونکہ ہم نے اپنے تو کمانے نہیں ہیں، ہم نے اپنی نہ ایکسپورٹس کو ہم نے جنریٹ کرنا ہے، نہ اپنے ریمیٹنسز کو بڑھانا ہے، نہ ہم نے ویلدی لوگوں کو جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو، یا جو بزنس لینڈ لارڈس ہیں ان کو ہم نے ٹیکس لگانے ہیں، تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا، ہمیں لینے ہی پڑیں گے نا۔ تو ہم نے پھر کبھی چائنا کے در پہ دستک دینی ہے، کبھی ہم نے سعودی عربیہ کے در پہ دستک دینی ہے، کبھی ہم یو اے جائیں گے اور ان کو جا کے کہیں گے سر جی اللہ دا نام دیو سانو کچھ دے دیو، ٹھیک ہے۔ تو وہی وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی فردر ان کے پاس تھوڑا سا اور ٹائم ہو گیا کہ یہ اس طریقے سے اور بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اٹ ول کریٹ اسپیس فار سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ، کچھ تھوڑا بہت اگر ان کے شاہ خرچیوں سے بچ گیا تو پھر عوام کے اوپر بھی کچھ تھوڑا بہت لگ جائے گا۔ اس کے بعد یہ کیئرفل اسپینڈنگ ایکسیکیوشن ٹو ہیلپ ایڈریس دا نیڈس آف پاکستانی پیپل، اگر یہ جو پیسہ ابھی ملا ہے انہیں یا ملنا ہے، اس کو اگر یہ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یا کریں گے تو مے بی اٹ ول بی ہیلپ فل فار پاکستانی پیپل، لیکن یہ لگتا نہیں ہے اس طریقے سے کہ یہ لگے گا۔ It will also allow access to funding from the multilateral and bilateral partners which is essential given Pakistan has، ہم نے $9 بلین کا جو ڈیٹ ہے وہ ابھی ری پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، آنے والے کچھ عرصے میں، تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ بہتر ہوگا۔ اچھا اب ہم نے لاس کیا کیا، یہ جو سیلیبریشنز تو ہو رہی ہیں لیکن اس کے فارم میں ہمیں جو لاس ہوگا وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو ہے ہماری جو اوور آل ایشو چل رہا ہے نا، جو اکانومی کو اگر دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ ہماری جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ایشو ہے، ہمارا انرجی سیکٹر کا ایشو ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا پرابلم ہے، اس کے علاوہ فردر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ڈیفیسٹ 3D ڈائلما ہے جس کے اندر ایک ٹریڈ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ، اس کے علاوہ ڈیفینس کا ایشو ہے، اور تیسرا ڈیٹ برڈن ہے۔ یہ فردر آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو آئی ایم ایف نے ڈیمانڈیں کی ہیں وہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس نے کہا کہ جو آپ نے انرجی سیکٹر کے اندر سبسڈیز دی ہیں ان کو آپ ریورس کریں، مطلب کہ ہماری جو الیکٹریسٹی ہے جو کہ آلریڈی بہت زیادہ مہنگی ہے، اٹ ول بی گوئنگ ٹو انکریز آنے والے دنوں میں۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ سیکٹرز کو ہم نے کچھ سبسڈیز دی ہوئی ہیں وہ بھی ختم کرو، اس سے کیا ہوگا، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پہلے بند ہو چکی ہے، تو آنے والے دنوں میں آپ یہاں سے بھی ان امپلائمنٹ وغیرہ کے جو کچھ حالات ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہائیک ان انرجی اینڈ فیول پرائسز، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹیکس اور لگائیں، جو ہم آلریڈی 272 کے راؤنڈ اباؤٹ ہم لے رہے ہیں، جو پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ ان کی جو پرائسز ہیں یہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں مہنگی ہوتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی۔ اس کے بعد جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو جیکنگ اپ دا کی پالیسی ریٹ ٹو 22%، جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ لگانا ہے اس کو بھی آپ انکریز کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب مارکیٹ بیس کرنسی ایکسچینج ریٹ یہ آپ کا ہونا چاہیے، یہ جو ڈالر کو آلریڈی آپ پیسے پے کر کے اور جان بوجھ کے اپنے ہم سے پیسے لیتے ہیں پھر اس کو آپ آرٹیفیشلی مینٹین کرتے ہیں، یہ بھی آپ نیکسٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ ارینجنگ فار ایکسٹرنل فائنانسنگ، یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ نے اس پہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے پاس چلے جائیں، ورلڈ بینک کے پاس جائیں یا ادھر ادھر سے جائیں، چاہے اپنے دوست کنٹریز کے پاس جائیں، لیکن آپ جو فائنانس ہے اس کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے ڈیمانڈ کیا، مطلب کہ اب یہ دیکھیں کہ ایک سوورن کنٹری کو ایک ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ، اور یہ کب کر رہا ہے، جب آپ کے ملک کے اندر جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا شکار ہیں، ڈیٹ برڈن ہمارا اتنا ہے کہ ہم نے $3 بلین اگر لینا ہے تو ہم نے آنے والے کچھ عرصے میں $9 بلین ہم نے پے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہمارے آل ٹائم ہائی ہے، انفلیشن آل ٹائم ہائی ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہماری اگر $20 بلین یا $30 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہیں تو ہمارے 60 سے 80 بلین کی امپورٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بجٹ ڈیفیسٹ، آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ایکسپینڈیچر کم ہوئے ہوں اور ہمارا ریونیو زیادہ جنریٹ ہوا ہو، ہمارا ریونیو جنریشن ہے ہی نہیں، تو ہم ظاہری بات ہے بوروڈ اکانومی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ پیسے لے کے ہم پہلے لیتے ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں، پھر دوبارہ لینے چلے جاتے ہیں۔ لو ٹیکسیشن، ملک کے اندر ٹیکس جو جن کو لگانا چاہیے ان کو لگاتے نہیں ہیں، اور غریب کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی مت ماری جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو جی ڈی پی ہے اٹ از آن دا ڈکلائننگ، مطلب کہ ہماری جو اوور آل اکانومی کی سچویشن ہے اٹ از آل ٹائم ورس کنڈیشن۔ پاکستان اس ٹائم جو اکانومک کرائسس کے اندر ہے، اس کا نا جو آئی ایم ایف کی جو ٹیم تھی ان کے ہیڈ تھے نیتھن
پارٹر، انہوں نے 3 ریزنز بتائی ہیں کہ جی 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے جو اس ٹائم اکانومک کرائسس ہیں. پہلا، ڈیوسٹیٹنگ فلڈس. ملک کے اندر جو فلڈس ہیں ان کی وجہ سے نا پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کافی دھچکا لگا ہے. $30 بلین میں نقصان ہوا. اس سے پہلے ایک ایشو تھا، وہ تھا دا وار ان یوکرین. اس کی وجہ سے بھی ہمارے بہت سے ایسے پرابلمس تھے جن کی وجہ سے ہمیں یہ جو ایشوز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور تیسرا ہے سم پالیسی مس اسٹیپس، جن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انفلیشن کو پراپر مینیج نہ کرنا، کرنسی کی ڈیویلیویشن، آپ نے کرنسی کو مینیپولیٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اور جو ڈار صاحب کی غلط کچھ پالیسیز تھیں، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے اوورال جو ملک کے اکانومک کرائسس، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو آپ کے جن کے ساتھ آپ نے ڈیل کی ہے، یہ انہی کے جو ہیڈ تھے وہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم جو ملک کی کرائسس ہیں، اور ان کے اندر ان کے زیادہ تر اب یہ شام تو انہوں نے ویسے لگا دیا تاکہ آپ کا دل رکھ لیں، لیکن ان کے جو پالیسی مس اسٹیپس ہیں نا ہماری کنٹری کے، ہماری یہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی ریفارمز والی سائڈ پہ دیکھا ہی نہیں ہے. اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا. اچھا، یہ بھی بہت سے اس طرح کے پولیٹیکل انالسٹ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اٹ واز ڈیلیڈ. ٹھیک ہے، یہ جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا. ابھی جب پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، ایم ڈی جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہے، ابھی جو لاسٹ ٹائم ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ یہ کون سی جگہ پہ ہوئی ہے، بہرحال یہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس کے اندر نا جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی تھی انہوں نے یہ ان کو کہا تھا پرائم منسٹر کو، ناؤ اور نیور، مطلب کہ آپ اگر ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اور ایلس اٹ ول نیور ہیپن، اور اگر یہ نیور ہیپن دین یور کنٹری ول بی ڈیفالٹ. تو انہوں نے یہ کر دیا، اور ویسے بھی یہ ایکسپائر ہو رہا تھا تو اس کو ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی انہوں نے نیا ایگریمنٹ کر دیا. دوسرا یہ ایک ریزن یہ تھی کہ دے ویٹڈ فار دا الیکشنز. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی اب یہ کیا ہوگا کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو یوز کریں گے، اور جو نیکسٹ ایگریمنٹ ہوگا وہ کہ آ کے پھر اگلی جو گورنمنٹ آئے گی وہ کرے گی. اور یہ ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو جانے والی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اگلی گورنمنٹ کے بارے میں نہیں سوچتی. اس کے بعد یہ کنسرنز آف آئی ایم ایف ٹو پٹ پریشر آن پاکستان فار ریفارمس. آئی ایم ایف کی وجہ سے بھی کچھ کنسرنز تھے، بہت سے ایسے کنٹریز تھے جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ صرف اسی لون کے اوپر ہی نہ کھڑا رہے، وہ کچھ ریفارمز بھی کرے. انہوں نے بھی پریشر ڈالنا چاہا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. سملرلی ہمارا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس لیے بھی ڈیلے ہوا کیونکہ ہمیں اس بار جو پہلے ہر بار ایزیلی پیسے مل جایا کرتے تھے فرینڈلی کنٹریز سے، جس طرح سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای، ابھی ہمیں ادھر سے بھی پیسے اس بار ملنے میں کافی دشواری کا سامنا پیش آیا، جس کی وجہ سے ہمارا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا وہ ڈیلے ہوا. اور ڈیلے کس نے کیا؟ یہ ہمارے جو اس ٹائم کی پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے. اب اس کے بعد جی ریئیکشن جو منسٹرز تھے وہ ہم نے آلریڈی دیکھا. اس کے اندر جو پلاننگ منسٹر تھے احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ لیٹس ریزالو ٹو امپلیمنٹ دا ٹرن اراؤنڈ پاکستان 5E فریم ورک. انہوں نے ایک بہت ہی اچھا 5E کا جو ہے فریم ورک دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مائی پرسنل اوپینین کہ یہ جو پروگرام ہے یہ لون سے ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے لازمی آپ کو سیلف جنریٹ کرنا ہوگا اتنا ایکسپینڈیچر آپ کا، جو کہ آپ کے پاس اتنی ویلتھ ہونی چاہیے کہ جس کو آپ یوز کریں اور فردر موو آن کریں. لائک اس میں جو ان کا 5I پروگرام ہے اس کے اندر ایکویٹی ہے. ایکویٹی کے اندر آپ نے ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اور ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فار آل ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں ایکسپورٹ کو انکریز کریں تاکہ آپ کی جو انٹرپرائزز ہیں وہ انکریز ہو سکیں، آپ کی امپلائمنٹ انکریز ہو سکے. اس کے بعد فردر یہ کہتے ہیں جی کہ ای پاکستان پروگرام، اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو فری لانسرز ہیں وہ جنریٹ کرنے ہیں تاکہ آپ یوتھ کو امپاور کر سکیں. اس کے بعد جی انرجی کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی افورڈیبل اینڈ ایفیشینٹ. اور پانچواں ہی ان کا ہے انوائرمنٹ، جس میں آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ آتی ہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر یہ کام انہوں نے ایک فریم ورک دیا ہے. ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ 100 پیج سے کم تو ہوتی نہیں ہیں، مطلب کہ اس کو جب کوئی پڑھنے بیٹھے تو اس کو 3-4 دن لگیں. ٹھیک ہے، جبکہ پالیسی کا جو فریم ورک ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ میکسیمم 5 سے 10 پیجز ہوں تاکہ ان کو ایزیلی امپلیمنٹ بھی کیا جا سکے. ٹھیک ہے، ان کا یہ ایک 5E کا فریم ورک ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں عن قریب بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کے آؤں گا. ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور یہ مجھے واقعی بہت اچھا لگا کہ پہلی بات کوئی ایک ایسا منسٹر تھا جس نے یہ کہہ دیا
کہ ہاں جی یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ اونلی گیو اس اے چانس ٹو گیٹ ریڈ آف اکانومک ڈیزیز. وی ہیو ٹو ڈو دا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ آور سیلوز. اور کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ہماری اکانومک ریفارمس. اس کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی ہے، میں اگلی ویڈیو کے اندر اس چیز کو فردر ڈسکرائب کروں گا. تھینک یو جی، اللہ حافظ.